حوصلہ بنو، ان کو تسلی دو، لیکن یاد رکھو کہ کبھی بھی ہر وقت میسر نہ آؤ، کیونکہ ہر وقت کا میسر ہونا بھی لوگ استعمال کر کے پھینک جاتے ہیں، اور کام آنے پہ وہ یہ سوچتے بھی نہیں کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت ان کو دیا تھا۔ انسان تو اپنے خالق کا وفادار نہیں ہو سکتا، تو انسان کے ساتھ وہ کیسے وفا کر سکتا ہے؟ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا وہ رب ہے، ہمیشہ اس سے ہی امید رکھو، اس کے سامنے جھکو کہ وہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ مطلب کی کشتی پہ سوار لوگ بہت جلدی مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ کبھی مایوس مت ہوا کرو کہ جو ہم تمہارے دل میں چھید کرتے ہیں ان کو بھرنے کے لیے بہترین چیزیں ان کی جگہ آ جاتی ہیں۔ ہمیشہ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھا کرو کہ ان کی باتیں دل کو سکون دیتی ہیں، اور دنیا کی باتیں انسان کے دل میں بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ جب تمہیں کوئی دکھ یا غم ملے تو اس کو محسوس کیا کرو کہ یہی تو وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر بھلائی چاہتے ہو تو بس خاموشی اختیار کر لو، تمہارے دکھوں کو سوائے تمہارے رب کے کوئی دوسرا ہلکا نہیں کر سکتا۔ اگر تمہاری تقدیر میں مصیبتیں لکھی ہیں اور تم ان سے چھٹکارا چاہتے ہو تو خود میں عاجزی اور انکساری پیدا کر لو، تمہاری ہر مصیبت ختم ہو جائے گی۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں ہوتا، بلکہ اس میں عقل کا مثبت ہونا، ادب ہونا، علم ہونا بھی رزق ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بہترین دوست بھی ہونا رزق میں شامل ہے۔ راضی رہنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تنہا بیٹھ کر یہ سوچیں کہ کیا آپ اللہ پہ راضی ہو، اور اللہ پہ راضی وہ انسان ہوا جس نے اللہ سے کچھ نہیں لینا، کچھ نہیں مانگنا، بس یہ کہہ دے کہ میں اللہ پہ راضی ہوں، وہ جس حال میں مرضی رکھے مجھے قبول ہے، تو سمجھ لو کہ وہ بھی راضی ہو چکا ہے، اور اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پہ راضی کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک سے ہر وقت یہی دعا کیا کرتے تھے کہ اے مالک میری یہ دعا قبول فرما کہ میرے بعد میری جیسی سلطنت کسی اور کو نہ ملے۔ اگر ہم اس دعا کو دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ بظاہر یہ دعا اس لیے مانگتے تھے کہ جیسے کوئی حسد کرتا ہو کہ جیسی مجھے ملی کسی اور کو نہ ملے، مگر ان کی یہ دعا اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے اپنی سلطنت میں جو خطرے محسوس کیے تھے، جو جسمانی اور روحانی خطرے انہوں نے دیکھے، اور ان سے بچ جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ اتنی ہمت اور بوجھ والا کام تھا جو ہر کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی وہ اتنے لوگوں کا بوجھ اٹھا سکتا تھا، کیونکہ سلطنت چلانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام جتنا صبر اور ہمت چاہیے، اور ان فتنوں سے لوگوں کو بچا سکے۔ اور آج ہم اپنے ماحول کو دیکھیں یا ہم سے پہلے گزرے لوگوں کو دیکھیں تو کسی کو کبھی ایسا واقعہ نہیں ملتا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کی، لوگوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیا۔ آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، اگر کوئی ایک بھی کسی مصیبت کا شکار ہو جائے تو ہم اس سے دور بھاگتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ یہ اپنی مصیبت کا خود ذمہ دار ہے، اور ہم اس کی مدد کرنے کی بجائے اس کو 10 باتیں سنانے لگ جاتے ہیں۔ اور ایک سلطنت کو چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے کسی شہر میں کوئی مصیبت آ جائے تو سب وہاں سے بھاگنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، اور جو ان مصیبتوں کا شکار ہو جائے تو کوئی ان کو ہاتھ تک نہیں تھام سکتا۔ ہر کسی کو اپنی فکر ہو جاتی ہے کہ میں کسی بھی طرح یہاں سے بچ نکلوں۔ حال ہی میں ہمارے ملک میں سیلاب جیسی آفت گزری، کتنے لوگ، بچے، عورتیں، یہاں تک کہ جانور بھی اس مصیبت کا شکار ہو گئے۔ کسی نے ان کو نہیں بچایا، کیونکہ ہر کسی کو اپنی فکر تھی۔ سب نے تماشے دیکھے، کیونکہ ہر کوئی مصیبت میں کبھی خود کو نہیں ڈالنا چاہتا تھا،
اور ایک بادشاہت چلانا کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے انسان کو بہت حوصلے اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ انہی کو چنتا ہے جو اس قابل ہوتے ہیں، اور انہی لوگوں کا سربراہ مقرر کرتا ہے جو اپنے لوگوں کا دکھ درد سمجھ سکے، ان کا حوصلہ بن سکے۔ وہ پاک ذات جس نے ایک شہد کی مکھی کو یہ سکھایا کہ وہ کیسے اپنے چھتے کو شہد سے بھرتی ہے، اور یہ کوئی جنگل میں شیر بھی نہیں جان سکتا، اور نہ ہی کوئی زمین میں رہنے والا ایک خرگوش جان پاتا ہے، یہ صرف رب کی ہی ذات ہے۔ اور جو رب ایک ریشم کے کیڑے کو سکھاتا ہے کہ وہ کیسے اپنے جسم سے ریشم نکالتا ہے، وہ کسی بڑے ہاتھی کو بھی معلوم نہیں۔ اس رب نے تو مٹی سے بنے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، اور فرشتوں کی عزت و آبرو کو شکست دے دی، اور وہ فرشتہ جس نے اپنا ہونے پہ گھمنڈ کیا اس کو شیطان کا نام مل گیا، اور رب جس نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام دیا کہ وہ بت خانے میں جاتے ہیں، وہاں کے بت بھی سرے نگوں ہو جاتے ہیں، اور ابو جہل جاتا ہے تو وہ خود ماتھا ٹیکتا ہے۔ وہ رب دنیا کے ہر کام کو بہت خوبصورتی سے انجام دیتا ہے، مگر ہم لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس کے ہر کام کو کبھی اپنے اوپر بوجھ مت سمجھو کہ وہ تمہیں دنیا میں وہ بھی عطا کرتا ہے جو تمہارے گناہوں کے بدلے تمہیں نہیں دیا جا سکتا تھا۔ زندگی میں اپنی ان دو چیزوں کی حفاظت کرو کہ ان میں ایک ختم ہو تو دوسری بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ان میں ایک حیا اور دوسری ایمان۔ کوشش کرو کہ تمہارا ایمان کبھی ضائع نہ ہونے پائے، کہ ایمان ضائع ہو گیا تو حیا بھی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اپنی زندگی میں اپنی ہی شخصیت کو سنوارنے میں لگ جاؤ، اور اس میں اتنا مصروف ہو جاؤ کہ تمہیں کبھی وقت ہی نہ مل سکے دوسروں پہ تنقید کر سکو۔ کبھی اپنے دل میں حسد جیسے لفظ کو بھی جگہ مت دینا، کہ یہ تمہاری نیکیوں کے ساتھ ساتھ تمہاری عقل ذہانت کو بھی کھا جاتا ہے، معاشرے میں تمہاری بھی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ سب سے بہادری والا کام مایوسی کے دور میں زندگی کو جاری رکھنا ہوتا ہے، حوصلوں کو قائم رکھنا، مشکلات کو برداشت کرنا، صبر اختیار کرنا، تنہائی کو قبول کرنا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ پر یقین اور توکل اس وقت کو بدل دیتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے۔ اس دنیا میں تمہارا کوئی مخلص رشتہ ہے تو وہ تمہاری اولاد کا ہے۔ اگر تمہاری اولاد تمہاری فرمانبردار ہے تو تم اس دنیا میں سب سے کامیاب ہو، اور اگر تمہاری اولاد کامیاب نہیں تو تم سے بدنصیب کوئی انسان نہیں۔ ہمیشہ اپنی اولاد کی تربیت پہ سب سے زیادہ توجہ دو کہ وہ کامیاب ہوئی تو تم سب سے کامیاب والدین ہو، اور تمہاری اولاد نے بیٹا ہی کامیابی کا مستحق نہیں بلکہ بیٹی بھی ہے۔ اس کی کامیابی اس کے سسرال میں ہوتی ہے کہ وہ وہاں اپنے آپ کو کیسا ظاہر کرتی ہے۔ اگر وہ اپنے سسرال والوں کا دل جیت لیتی ہے، ان کی خوشیاں بننے کا سبب بنتی ہے، تو سمجھ جانا کہ تمہاری بیٹی بھی کامیاب ہو چکی ہے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو بھی وہی اہمیت دینا جو بیٹوں کو دیتے ہو۔ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کا میکا ہمیشہ ان کے ماں باپ سے ہوتا ہے، اگر وہی دنیا چھوڑ جائیں تو ان کا میکا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بھائی کبھی بھی ماں باپ کی جگہ نہیں رکھ پاتے، اور وہ اپنی اولاد کی تربیت میں لگ جاتے ہیں۔ ان کے لیے بہنوں کا گھر آنا نہ آنا ایک برابر ہوتا ہے، مگر چند گھر ایسے بھی ہیں جو ماں باپ کے گزر جانے کے بعد بھی میکے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کی تربیت